اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم کہ اے بنی اسرائیل تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں بطور انعام کے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، ایسی نعمتیں کہ جو دنیا میں عام قوموں پر نہیں کی گئی ہیں، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد۔ اللہ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر ان نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی پہلی قوموں کا ذکر کیا ہے، وہاں اگر ان پر عذاب کا ذکر ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو اب امت مسلمہ ہے، جو اب مسلمان ہیں، وہ ان کے عذاب سے عبرت لیں اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں کہ جن گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے پہلی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اس لیے اللہ نے ان قوموں پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا ہے، ورنہ قرآن کریم کا مقصد کوئی کہانی سنانا نہیں ہے، کوئی قصے سنانا نہیں ہے۔ اور اگر کسی قوم پر اللہ نے اپنی نعمت کا ذکر کیا ہے تو یہاں مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں یہ بھی ان نعمتوں کو یاد کریں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ جو اللہ نے مسلمانوں پر کی ہیں، اور وہ بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں انسانوں پر، اور خاص طور سے مسلمانوں پر تو اس قدر انعامات ہیں اللہ کے کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، جن کو گنا نہیں جا سکتا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو گننے کی بھی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ ساری دنیا کا نظام، ساری دنیا کا سسٹم مل کر اگر ایک آدمی پر ہونے والی اللہ کی نعمتوں کو گننے پر آ جائے تو گن نہیں سکتا۔ یہ سچائی اور حقیقت ہے، کیونکہ جو بھی چیز جہاں بھی جیسی بھی ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اب اس چیز سے اس آدمی کو کس طریقے سے، کیسے اور کہاں کب فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ دنیا میں جو اللہ نے دوسرے زہریلے جانور، کیڑے مکوڑے پیدا کیے ہیں، ان کی وجہ سے جو انسانوں کو نفع پہنچ رہا ہے وہ کس کس طریقے کا ہے اور کتنا ہے۔ رہا مسئلہ دنیاوی سائنس کا اور دنیاوی جانکاریوں کا، یہ سب ذرائع ہیں صرف وہاں تک جہاں تک ان کے اندر صلاحیت ہے، جہاں تک یہ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اپنی جانکاری بڑھا سکتے ہیں، بڑھا لیتے ہیں، ورنہ تمام علم، پوری کی پوری جانکاری یہ تو صرف اللہ ہی کے پاس میں ہے، یہ اللہ ہی کے پاس ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہر انسان پر اللہ کا ہر گھڑی کتنا انعام ہو رہا ہے، اللہ کی کیسی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، کیسی کیسی مصیبتوں سے، کن کن طریقوں سے اس کی حفاظت کی جا رہی ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس چیز سے صرف اللہ ہی باخبر ہے۔ لہٰذا انسان کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جو نعمتیں انسان کی سمجھ میں آ جائیں، جن کا اس کو احساس ہو جائے، ان کو بھولے نہ، ان کو نظر انداز نہ کرے، ان پر اللہ کا شکریہ ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا ان پر شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، یعنی اللہ کا تم شکریہ ادا کرو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ میں اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا، تم کو اور زیادہ دوں گا۔ اب اللہ نے جو ہم پر اپنے انعامات کیے، اپنے فضل فرمائے، مثلا ہم کو ہاتھ پیر دیے ہیں تو ہم ان ہاتھوں پیروں سے بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ لہٰذا یہ مصیبت سے بچے رہیں گے، ان پر بلا نہیں آئے گی، ان پر کوئی حادثہ نہیں آئے گا، کوئی بڑی بیماری نہیں آئے گی۔ یہی ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا دیں گے، یعنی ان کو صحیح سالم رکھا جائے گا، ان کو رہنے کے لیے اور زیادہ موقع دیا جائے گا، اور زیادہ وقت ان کو ملے گا، ان کی صحت و تندرستی صحیح رکھیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ ان کے اندر اضافہ ہی ہے، یہ ان کے اندر بڑھوتری ہی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا حکم ہے، ان کو گننے کا حکم تو بہرحال نہیں ہے، کیونکہ وہ بے انتہا ہیں، ان کو گن لینا یہ انسان کی طاقت میں نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک بھی انسان سے ہو سکے اللہ کی ہر نعمت کا احساس کر کے اس کا شکریہ ادا ضرور کرتا رہے۔ لہٰذا جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں ایسی آیت اللہ نے نازل کی کہ پہلی قوموں پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، تو وہاں یہ مقصد ہے کہ آج کے جو مسلمان ہیں، آج کے جو مومن بندے ہیں، جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی توحید پر ایمان لائے ہوئے ہیں،
ان پر بھی ضروری ہے کہ یہ ان نعمتوں کا احساس کر کے، ان کو محسوس کر کے اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اور جہاں اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہاں خاص طور پر ان قوموں کا یہ بھی ذکر کیا کہ ان لوگوں نے ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کی، اسی لیے اللہ نے ان کو یاد دلایا کہ تم نے اس نعمت کی قدردانی نہیں کی، اس کی ناقدری کی ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے کلام سے عبرت لے، اللہ کے کلام کو سمجھے اور ناقدری سے بچے، ورنہ جیسے اللہ نے ان لوگوں سے وہ نعمتیں لے لی، یہاں تک کہ ان سے ایمان بھی لے لیا اللہ نے، ان کے ایمان کو بھی اللہ نے سلب کر لیا، تو اگر آج کا مسلمان مومن بندہ اللہ کی نعمتوں کا احساس نہیں کرے گا، ان کو صحیح استعمال نہیں کرے گا، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ مسلمان سے بھی اپنی نعمتوں کو واپس لے لیں گے، یہاں تک کہ ایمان جیسی دولت بھی اللہ تعالیٰ واپس لے سکتے ہیں۔ ناقدری کے سلسلے میں، ناقدری کے متعلق اگر انسان کسی بھی اللہ کی نعمت کی ناقدری کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو واپس لے لیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سے دعا کیجئے اور اس چیز کا اہتمام کیجئے کہ اللہ سے ہم یہ مسلسل مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہم کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم کو مزید اپنے انعامات عطا فرما، مزید اپنی نعمتیں عطا فرما۔ یا اللہ جتنا بھی آپ دے دیں ہم اس کے محتاج ہیں، ہم کو یا اللہ آپ اور عطا فرمائیے، زیادہ سے زیادہ عطا کیجئے، کیوں؟ ہم بندے ہیں یا اللہ، ہم لینے والے ہیں، ہم آپ کے فقیر ہیں، لہٰذا ہم کو اپنے اکابر کا سلسلہ طریقہ یاد رکھنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا اللہ آپ جو بھی کچھ نعمتیں مجھ کو دیں وہ چونکہ آپ کی نعمتیں ہیں، وہ آپ کے انعامات ہیں، میں اس کا تو محتاج ہوں، یا اللہ مجھ کو آپ زیادہ سے زیادہ عطا کیجیے۔ تو ہم کو بھی یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ لہٰذا اس آیت میں یہاں مسلمانوں کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ کے جو انعامات مسلمانوں پر ہیں ان کو محسوس کریں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، تمام انعامات